بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج میں قرآن کریم کی جب تلاوت کر رہا تھا، اکثر اوقات قرآن کریم کے میں مختلف وہ دیکھتا رہتا ہوں کہ اور کہاں سے وہ بعض دفعہ جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں یا بعض دفعہ کچھ آپ آیات کہیں سن رہے ہوتے ہیں تو بڑی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو آپ کے لیے میسیجز ہوتے ہیں، بڑے خاص میسیجز ہوتے ہیں۔ میں نے ایک آیت دیکھ لی ناظرین، اور جب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو یقیناً آپ کہیں گے کہ واقعی اس کے اندر زندگی کا، عمروں کا تجربہ ہے، اور اللہ رب العزت تو خیر بولتا ہی، جو اللہ رب العزت کہہ دیتا ہے وہی سچ ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام زندگی کے بارے میں بھی اللہ رب العزت ایسی پیاری باتیں ہم سے ایسے کھل کے کر رہا ہے، جیسے ایک دوست کرتا ہے، ایک ٹیچر کرتا ہے، ایک سمجھانے والا کرتا ہے، جیسے ایک روحانی استاد کرتا ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ ابھی جس آیت کا میں آپ کے لیے ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد یہ آیت آپ کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ناظرین غور کیجئے، سورت کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے، سورہ فصلت۔ آئیے اس کی آیات پہ اس کی آیات نمبر 33، 34 اور 35۔ ایسا مضمون، میں قربان جاؤں یا رب العزت تجھ پہ، اتنی بڑی کائنات کا رب ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ماں باپ بھی ایسا نہ سکھا سکیں اپنی اولاد کو۔ سنیے غور سے، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ آیت ہوگی 33۔ اگلا پارٹ دیکھیے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ یعنی ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اتنی پیاری نصیحت، اتنی پیاری نصیحت، یا رب العزت کیا انداز ہے تیرا بتانے کا۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ شخص سب سے اچھا ہے گفتگو میں، بات کرنے میں، اس کے معاملات میں، وہ سب سے اچھا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ رب العزت کا اتنا ذکر کرتا رہے، اللہ رب العزت کی ایسی باتیں بتاتا رہے، اللہ رب السماوات والارض کی ایسے بڑائی بیان کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی محبت کی باتیں بتاتا رہے کہ لوگ اللہ کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کی سے مراد ہے کہ اللہ کی ہر بات۔ آئیے نا اب اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو بات کی ہے آگے آیت نمبر 34 میں، کہ اچھے کام کرنا اور برے کام کرنا کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے نہیں ہوتے، ایسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے، سبحان اللہ، کہ سخت کلامی سے پرہیز کرو۔ بندے کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کو چپ کرا دیا، اس نے مجھے ڈانٹا تھا، اس نے میری بےزتی کی تھی، میں نے پھر ایسی رکھ کے اس کو سنائی کہ وہ چپ ہو گیا۔
میرے اللہ رب العزت، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو، بہت اچھا ہو۔ کیونکہ اللہ کی ایکسپلینیشن دیکھیے آگے، اگر تم سخت کلامی کا جواب اچھے طریقے سے دو گے تو پھر تم دیکھو گے، یعنی اس کا رزلٹ کیا دیکھو گے کہ جس بندے کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن گیا، وہ تمہارا دوست بن گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ رب العزت ان لوگوں کی جو گرم باتوں کا جواب ٹھنڈے ہو کے، سکون سے، اطمینان سے، صبر سے، حکمت سے دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی تعریف میں کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے، سنیے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ سخت بات کا جواب سختی سے دینا ایک عام عمل ہے، شیطانی عمل ہے، لیکن سخت بات کا جواب، غصے والی بات کا جواب نرمی سے دینا، یہ صرف برداشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ عمل یعنی سخت بات کا جواب نرم بات سے دینا انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری آیت، سبحان اللہ۔ کون ایسا درس دے گا؟ کون اس طریقے سے ہمیں سمجھائے گا؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو کبھی لے کے ہم پڑھیں، ایک ایک آیت بھی روزانہ۔ میرا دل کرتا ہے میں روزانہ آپ کے لیے ایسا پروگرام یہاں پیش کروں، ایسی ویڈیو لاؤں کی ایک ایک آیت، صرف ایک ایک دو آیت جو آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے یہ تینوں آیات آپس میں ریلیٹڈ ہیں، تینوں کا مضمون ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کی ایسی قرآن کریم فہمی ہو جائے گی، آپ کو قرآن الکریم سے نورانی محبت ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کتاب ہم نے اوپر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، 10 قسم کے غلاف میں لپیٹ کے، خواہ وہ مخمل کے ہیں، خواہ وہ کسی بھی قیمتی کپڑے کے ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں پہ تک نہیں پہنچ رہی، وہ صرف اوپر سنبھالا ہوا ہے۔ اس کو جناب جی مٹی سے دور کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو اپنے دل سے ہی دور کر دیا۔ مٹی سے کیا دور کیا؟ ہماری روح سے دور ہو گیا۔ مٹی سے اس کو کیا دور کیا؟ ہماری زندگیوں سے ہی دور ہو گیا۔ لائیے اس کو اپنے قریب، رکھیے اس کو اپنے پاس، نزدیک، اٹھتے بیٹھتے جہاں آپ کو یہ نظر آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ مجھے اسے پڑھنا ہے۔ جو آپ اسے پڑھیں گے، دیکھیے آپ کے دلوں کو کیسا سکون، اطمینان اور کیا کیا حاصل ہوگا۔ چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں بڑا شارٹ کر کے۔ میری کمپیوٹر کے شو روم تھا، میرے جدہ میں، سعودیہ میں شو روم تھا۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، مصری آئے، تو وہ بڑے نکچڑے قسم کے تھے، تو ان کا کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس میں میری غلطی بھی نہیں تھی۔ تو بڑا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ انہوں نے میری شاپ پہ کھڑے کھڑے تمام میرے باقی کلائنٹس کے سامنے، یقین کیجئے کہ میں ان سے نرمی سے بات کر رہا تھا اور وہ انتہائی غصے میں آ گیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں جب بھی اس سڑک سے گزروں گا میں اسپیشل تمہاری دکان پہ آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو میں دروازہ کھول کے میں صرف تمہیں گالی دے کے یہاں سے چلا جایا کروں گا، اور یہ میرا روزانہ کا معمول ہوگا، اس لیے کہ میں ایسے ہی کرتا ہوتا ہوں۔ جو مجھے جو ہے وہ میری جو بات کو جو غلط طریقے سے لے، یا جو بھی اس کا معاملہ ایسے ہوا تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ پے کروں ایک چیز کے بارے میں جو کہ خراب ہوئی بھی نہیں تھی اور نہ کچھ ایسا تھا۔ لیکن چلیے سنیے غور سے۔ وہ صاحب یہاں سے چلے گئے، جب مجھے گالی دیتے ہوئے گئے، بری بری عربی میں گالیاں دیتے ہوئے گئے، ایجپشن تھے، مصری تھا، جو میرے دوست کھڑے تھے وہاں پر جاننے والے، کچھ بچے بھی تھے، تو جن کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے۔ میرے پاس لوگ آ جاتے تھے تو ہم کاؤنسلنگ کرتے رہتے تھے، ایسی باتیں شیئر کرتے رہتے تھے ایسی ہی، اور میں ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتا تھا۔ مجھے کہتے ہیں انکل آج ہمیں بہت دکھ ہوا، آپ کا اخلاق اپنی جگہ، لیکن اس بندے نے آپ کی ہمارے سامنے انسلٹ کر دی ہے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم اس کو پکڑ کے یہاں پر پیٹ ڈالیں دکان کے اندر۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو کس نے کہا ایسا؟ میں نے کہا نہیں، آپ دیکھنا
ہوگا کیا؟ کہتے ہیں دیکھیں گے کیا انکل، جیسے وہ کہہ کے گیا وہ بدتمیز انسان ہے، وہ آئے گا روزانہ آپ کو گالی دے گا تو آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ میں نے کہا نہیں دکھے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہونے کیا والا ہے، میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہونے کیا والا ہے۔ تو کہتے ہیں انکل ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، پتہ نہیں آپ اتنے آپٹیمسٹک کیوں ہیں کہ ایک بدتمیز بندے سے بھی تمیز کی تو جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ بندہ جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ اللہ تیری زندگی برکتوں سے بھر دے، وہ مجھے گالی دے رہا تھا، دکان سے چلا گیا، دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، گزرتا رہا، چوتھے دن آیا، دکان کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اور کہتا ہے کہ شاہد صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بہت دل آزاری کی، بہت دکھ دیا، ہاتھ اٹھا لیے، رونے لگ پڑا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنے وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں سے کمپیوٹر شاپ سے نکل کے میں آیا جہاں کلائنٹس کھڑے ہوتے ہیں، میں نے اسے گلے لگایا اور میں نے اسے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے ناراض ہوں؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو تو غصے میں بول رہا تھا یہ تیری عادت نہیں ہے، نہ یہ تیری فطرت ہے، وہ شیطان تھا، شیطان آتا رہتا ہے، بلواتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن تو میرا بھائی ہے، دوست ہے، بول کیا کھائے گا، چائے پیے گا، تیرے سینڈوچ منگواؤں، کیا کروں؟ یقین کیجیے اس نے اپنے آنسو پونجے، اور جب شام کو وہ بندے آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ آج وہ آیا تھا اور آج گلے لا کے گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ میں تمام اپنے رشتہ داروں سے کہوں گا کہ آئیں تو اسی شاپ پہ آئیں، خواہ یہ بندہ چیز مہنگی دے، سستی دے، جیسے بھی دے، یہیں پہ آنا ہے۔ ناظرین، اخلاق بہت بڑی طاقت ہے، اخلاق ایسی بڑی طاقت ہے میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ اتنے کسٹمرز، کلائنٹس لے کے آیا، یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے میرا جو رزق ڈبل کر دیا، بابرکت کر دیا۔ اللہ رب العزت کیسے بھی کبھی بھی آپ کا اخلاق رائے گاں نہیں جانا جاتا۔ جب بھی غصے میں آئیں سوچ لیں کہ جس کے ساتھ میں غصے سے بات کر رہا ہوں کبھی یہ میرا دوست بھی بن سکتا ہے، یہی میرا اللہ رب العزت بات کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، غصہ کرنا بہادری نہیں ہے، صبر کرنا بہادری ہے، غصہ پینا بہادری ہے، اور اس کا اجر بڑا عظیم ہے انشاءاللہ۔